الرحمن الرحیم السلام علیکم. کہ اگر انڈسٹریلسٹ کو فائدہ نہیں ہو، فیکٹری کے مالک کو فائدہ بنائے گا، لوگ اس کو مذاق کریں گے، یار یہ پراپرٹی والے نے لینڈ کروزر لے لیا، تم مر. آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی زبردست دن. آپ کے میرج ہال ہے، ان میں فیکٹریاں لگوائیں گے. یہ چائنا نے کیا ہے، کر کے دکھایا. کیا کہ ہم جو پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کی بہتر سے بہتر پروڈکٹ بنا دیتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی زبردست دن ہے. وہ اس لیے زبردست ہے کہ یہاں ہمارے پاس ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ ہمارے ساتھ عظیم صاحب بھی ہیں جو ابھی تھوڑی سی دیر میں اسکرین پہ آئیں گے. ہم الحمدللہ پاکستان کا جو ہمارا ایک ویژن تھا بڑے لیول کا، کہ پاکستان کی نہ صرف پاکستان کے اپنے لوگ، دنیا میں لوگ عزت کریں، اس کو اب آگے لے کے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں پاک زون کے نام سے. یہ پروجیکٹ کیا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے مینوفیکچررز ہیں جو اچھی کوالٹی کی چیزیں بنا رہے ہیں، ان کو پورے پاکستان سے کلیکٹ کر کے ہم پلیٹ فارم دیں گے. سب سے پہلے دبئی میں وہ ڈیلیور ہوں گی. یہاں ایک ہم نے ویئر ہاؤس بنایا، یہاں سے پورے دبئی میں بکیں گی، پورے مڈل ایسٹ میں. پھر نیکسٹ ہم نے یو کے جانا، یو کے بعد ہم نے یو ایس اور باقی دنیا میں بھی. تو یہ ایک بہت بڑا پلان ہے جس کے ذریعے اکانومی میں پیسہ آئے گا، بلینز آف ڈالرز آئیں گے، جابز پروڈیوس ہوں گی. اور صحیح معنوں میں اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم کریں گے، تو یہ پاکستان کو بدل دے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ میں جتنی بھی باتیں کر لوں میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ یار کتنا زبردست قسم کا یہ پروجیکٹ ہے اور پاکستان کے لیے کس قسم کی چینج آئے گی. اوبیسلی ہم گورنمنٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے، باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو دلی طور پر کیا لگ رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان میں کیا چینج آ سکتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا بہت زبردست آئیڈیا ہے، اور اس آئیڈیا کے لیے میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری جو پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بہت پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہم جو پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کی بہتر سے بہتر پروڈکٹ بنا دیتے ہیں، لیکن ہماری مارکیٹنگ جو ہے وہ بہت پور ہے. اور نہ تو ہماری امبیسیز دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر ہمارے ٹریڈ کے لیے اتنی اسٹرگل کرتی ہیں، اور نہ ہم خود کر پاتے ہیں، اور نہ ہمیں اتنی فیسلٹی ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرائیویٹ لیول پہ جو آپ نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی بات کی ہے، یہ دس از اے ونڈرفل آئیڈیا. اور آئی بلیو کہ ہمارے پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی اس کو بہت پسند کریں گے. اب دیکھیں جس طرح چائنا نے کیوں ترقی کی ہے، کیونکہ چائنا کی گورنمنٹ نے اپنے مینوفیکچر کو بہت زیادہ پریولیجز دی ہیں، انویسٹمنٹ بھی دی ہے، ان کو کام کرنے کے لیے مینوفیکچرنگ فیسلٹیز بھی دی ہیں. اس کے بعد ان کو پھر ہر ملک کے اندر انٹری کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ دے اسٹارٹیڈ فرام چائنا ٹاؤن، مینس کہ ہر ملک کے اندر انہوں نے چائنیز ریسٹورنٹ کا جال بچھا دیا، اپنے چائنیز کو بھیج دیا. سو دیٹ واز دا بگننگ آف دیئر انٹری. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ٹریڈ کو لے کے آ گئے انہی لوگوں سے تھرو. دبئی میں دیکھ لیں، ہم یہ دبئی میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ پیچھے ہمارے برج خلیفہ ہے، ہم ڈاؤن ٹاؤن میں بیٹھے ہیں. یہاں یہ چائنا والوں نے اپنا کتنا بڑا سینٹر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چائنا مارٹ. ان کی گورنمنٹ نے ان کے بزنس کمیونٹی کو وہ کریٹ کر کے دیا، انویسٹمنٹ کر کے دی، دکانیں دی ہیں، ادھر سے مال بھیجتے ہیں، ان کو لک آفٹر. لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس ایک تو ریسورسز نہیں ہے. اگر ریسورسز ہیں تو جو ہماری وہ بیوروکریسی ہے اور جو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری بزنس کمیونٹی کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی، ایکسپلور نہیں کر سکتے مارکیٹ کو، اپنی پروڈکٹ کو دنیا میں ہر جگہ پہنچا نہیں سکتے. ہم کس سے پیچھے ہیں یار؟ میں کہتا ہوں سرجیکل پروڈکٹ دنیا میں ہماری بیسٹ ہے، لیکن پرابلم کیا ہے، باہر کے ملک ہماری وہ سرجیکل پروڈکٹ اٹھاتے ہیں، لے جا کے اس کے اوپر اپنا مارکا لگاتے ہیں اور پھر اس کو ری ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے. کٹلری ہماری باہر جا کے ان کا نام سے بکتی ہے، سپورٹس گڈز ہماری ان کے نام سے بکتی ہے. گارمنٹ انڈسٹری باہر جا کے کیا ہے، کپڑا وہاں بنتا ہے، مورے ان کی پاکستان سے لکھ کے آتی ہیں.
یار یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کب سے یہ گورنمنٹ کو لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں سوچا اور آپ نے سوچا ہے. یہ جو آپ پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں دس از اے ونڈرفل اپرچونٹی ٹو آل دی انویسٹر انڈسٹریلسٹ ہو آر میکنگ بیسٹ پروڈکٹ. اب وہ کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ ایکسیس جتنی ہے وہ ان ملکوں میں بھیج دیتے ہیں, لیکن ایک تھرڈ پلیس ہونی چاہیے کہ پاکستان کی پروڈکٹ کا یہاں پہ ایک شو کیس ہو, ٹھیک ہے, ایک بڑے ویئر ہاؤس ہوں, اس میں ڈفرینٹ آؤٹ لیٹ ہوں جس کے اندر ہر اچھی انڈسٹری اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کرے, اور یہاں پہ پھر باہر کے لوگ آئیں اور وہاں سے آرڈر دیں, ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں. اب سیالکوٹ میں بیٹھے چند ایک لوگ تو مختلف ملکوں میں جا سکتے ہیں, وزیر آباد میں کچھ لوگ جا سکتے ہیں, ہر کوئی نہیں جا سکتا, اچھے سے اچھا لوگ بیٹھا. تو سو واٹ آئی وانٹ از کہ یہ جو آپ ویئر ہاؤس کی ایکٹیویٹی دبئی میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, یو کے کینیڈا میں کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ایک نیک شگون ہے, اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور آپ نے اس میں مجھے ایک اپرچونٹی دی ہے to work with you or especially to look after the interest of business community in Pakistan and to provide a platform and warehouse and offices in Pakistan. Inshallah I will do my best. اچھا یہاں میں تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دوں کہ پاکستان جو اس کا چیپٹر ہے اس کے سی ای او بھی ہیں آپ, وہاں پہ چیمبر آف کامرس کے جو ہیں جو سارے علاقوں کے ہیں بڑے شہروں کے ہیں ان کا ہم پلان بنا رہے ہیں, وہاں پہ ایک سینٹرل بڑا ویئر ہاؤس بنے گا. اس کے علاوہ جن جن لوگوں پہ یعنی آپ گورنمنٹ میں رہ بھی چکے ہیں, بہت آپ نے کام کیا ہے وہاں پہ, تو وہ سارے لوگوں کو آپ انگیج کریں گے. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا بھی دیں کہ کن کن لوگوں کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ایک تو جیسے ویئر ہاؤس کی بات ہے انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا کچھ گورنمنٹ کی مدد سے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہلے ہی ماشاءاللہ ہی از ویری کائنڈ, اور وہ اس انڈسٹری کو اور اسپیشلی ایکسپورٹ میں بہت توجہ دے رہے ہیں, تو ان کی یہ آشیرواد بھی ہوگی. اس کے بعد ہمارے انڈسٹری کے منسٹر ہیں خسرو بختیار, وہ ساری انڈسٹریز کی پروڈکٹ کو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر بھی اچھی ویلیو پہ بکے اور ایکسپورٹ ہو, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ. تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے جس طرح آپ لوگوں نے اپرچونٹی دیا, میں لاہور میں عسکری کارپوریٹ ٹاور ہے اس کے اندر انشاءاللہ اپنا ایک بہترین ہیڈ آفس ہم قائم کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بڑے سٹورز ہم اسلام آباد, لاہور میں, کراچی میں وہ تیار کریں گے. اس کے بعد لوگوں کو میں جانا چاہتا ہوں کہ میں جیسے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہے, گجرانوالا سیالکوٹ چیمبر گجرات ہے, اسلام آباد ہے, راول پنڈی ہے, لاہور ہے. میں خود راول پنڈی چیمبر کا آفس بیرر رہ چکا ہوں, میں فیڈریشن کے اندر رہ چکا ہوں, میں کئی ایسوسیشنوں کا چیئرمین رہ چکا ہوں, فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں, پھر میرے گورنمنٹ میں تعلقات ہیں. تو میں کیا کروں گا, میں آئی ووڈ لائک کہ آپ بھی اگر ٹائم نکالیں ایک پریزنٹیشن جو آپ کی آئیڈیاز ہے, عظیم صاحب کے آئیڈیاز ہیں, آپ لوگ میرے ساتھ چلیں. وی ول موو فرام چیمبر ٹو چیمبر, وی ول ٹیل دیم کہ واٹ اپرچونیٹیز آر اویلیبل اینڈ ویٹنگ فار دیم, اور ہم ان کی پروڈکٹ کو دنیا میں کس طرح انٹروڈیوس کرائیں گے, کس طرح مارکیٹ کریں گے, اور کس طرح ان کو ویلیو ایڈڈ بنا کے زیادہ ریونیو ان کو دیں گے, ان کو بھی دیں گے, ہمارے ملک کے اندر بھی پیسہ آئے گا. تو سو دس از اے لائن آف ایکشن. اب کیا ہے, ہر انڈسٹری کا جو سی او ہے یا ان کا جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مینیجر ہے یا جو مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے, دے کین اپروچ می ان پاکستان. میرا اسلام آباد میں بھی آفس ہے, میرا لاہور میں بھی ہے, دبئی میں بھی آپ لوگوں کا آفس ہے, تو وہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی پروڈکٹ کے ہمیں وہ انفارمیشن دیں کہ کیا کیا پروڈکٹ ان کی ہیں جو ورلڈ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمیں بتائیں. پھر ہمیں بتائیں ان کو کیا فیسلٹی چاہیے, ان کو آفس اسپیس چاہیے, ہم اپنے آفس میں لاہور میں جگہ دے دیں گے. ویئر ہاؤس میں اسپیس چاہیے, ہم پاکستان میں بھی دے دیں گے. یہاں ویئر ہاؤس میں چاہیے, یہاں بھی دے دیں گے. ان کو ایکسپورٹ کے لیے ڈاکومنٹیشن کی ہیلپ چاہیے, ہم وہ بھی کر دیں گے. ان کو ایکسپورٹ کے لیے ایجنٹ چاہیے, ہم وہ بھی کر دیں گے. اور پھر جب آپ بیٹھے ہیں, عظیم صاحب بیٹھے ہیں, تو آپ ان کو دوسری جو ای کامرس کی سائٹس ہیں جس طرح وہ دنیا سے مال اٹھا کے دوسرے ملکوں میں بھیجتی, وہ آپ کا کام ہے, وہ آپ کر دیں گے. تو یہ میں وہاں پہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ عظیم صاحب آپ کے اس ویژن کو لے کے اور آپ کی آئیڈیالوجی جو اس میں آپ نے ایڈ کی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, ایگزیکیوٹ کرنے میں, اپنے انڈسٹریلسٹ سے رابطے کرنے میں, ان کی پروڈکٹ کو آپ تک پہنچانے میں آئی ول ڈو مائی بیسٹ. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اچھا یہی وہ چیز ہے, دیکھیں یہ میرا پروجیکٹ نہیں ہے, عظیم صاحب کا نہیں ہے, آپ کا بھی نہیں ہے, یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے. کیونکہ ہم نے کہا تھا, ہم نے بہت شروع میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ میڈ ان پاکستان کو عزت دو.
تو اس میں میڈ ان پاکستان اتنی زبردست پروڈکٹس ہیں جو بیچاروں کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے باہر کی مارکیٹ میں بیچنی ہے، ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے. تو ایک پلیٹ فارم وہاں ہوگا، ویئر ہاؤس ہوگا، علی بابا ٹائپ ہم پلیٹ فارم وہاں پہ لانچ کر رہے ہیں کہ ایک صاف ستھری ویب سائٹ جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ سرچ کر سکیں اور پروڈکٹس وہاں سے آرڈر کر سکیں. دوسرا، دبئی میں ویئر ہاؤس ہم نے بنا دیا، یہاں سے نیکسٹ پروسیس ہوگا، سینکڑوں کے حساب سے ہم نے اسٹورز بنانے ہیں جہاں بھی یہ چیزیں بکیں گی. ہم اپنی ٹیمیں بٹھائیں گے اور یہاں پہ جو ہمارے وہاں پہ مینوفیکچرر ہیں ان کو شاپس دیں گے، یعنی ایریاز دیں گے، لیکن بیچے گا کون؟ ہماری ٹیم ہے. تو اس لیول پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو ذرا آپ دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ عظیم صاحب بھی موجود ہیں. عظیم صاحب کافی عرصے سے 5 سالوں سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، یعنی وہ آپ کا آئیڈیا تھا کہ اس الٹیمیٹلی ایک پروجیکٹ بنانا، حالانکہ آپ نے بہت ہی چھوٹی سی ایک دکان سے کام شروع کیا تھا، لیکن آئیڈیالوجی یہ تھی کہ الٹیمیٹلی ہم نے ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم لانچ کرنا ہے کہ جس کے ذریعے پورے کا پورا میڈ ان پاکستان جو ہے پوری دنیا میں جا سکے. تو آج ہم وہ ڈے جو ہے آپ کا جو ڈریم تھا اس کو ریئلائز کر رہے ہیں، اس میں پریکٹیکلی کام کرنے لگے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے آنے سے مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کو 4 چاند لگے ہیں. ہم نے کچھ ہی مہینوں کے اندر پوری دنیا میں انشاءاللہ دیکھیں بلے بلے ہو جائے گی ہماری، کیونکہ ٹاپ کوالٹی کی پروڈکٹس اٹھائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے، پاکستان کے مینوفیکچر کے لحاظ سے، ایون گورنمنٹ کے لحاظ سے، پاکستان کے لوگوں کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کی کیا ویلیو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب جو ہے جو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں. ایک تو یہ پروجیکٹ نیا نہیں ہے، پہلے سے یہ پوری ہم نے وہ کی پلاننگ اس کی. تو ابھی دیکھیں پرابلم یہ چل رہی ہے کہ کپاس ہماری ہوگی، کوئی اور لے جائے گا اس کو جو ہے کاٹن بنا کے شرٹ بنا کے $1000 میں بیچے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہمارے بیج کے بھی پیسے پورے نہیں ہوں گے. ہمارا آلو ہوگا، ہماری مکئی ہوگی، کرکرے اس کی چپس کوئی اور بنائے گا، کوئی اور بیچ جائے گا. بھینس ہماری، گھاس، کھیت، کسان ہمارا ہوگا، کوئی اس کا دہی بنائے گا، کوئی اس کو دودھ میں اور کوئی اس کو پنیر میں. پوری دنیا فائدہ لے گی. آپ اندازہ کریں بانس ہمارا ہوگا، کوئی اور اس کے اوپر کام کرے گا. پورے سیالکوٹ کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا سرجیکل کی ساری جو ہے ساری کی ساری چیزیں ہمارے یار ہمارے لوگ لوہے سے لے کر اس کو بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسی طرح سپورٹس میں دیکھیں، فٹ بال، لیدر، ساری چیزیں ہماری ہوں گی. کوئی اور ٹھپا لگائے گا، کوئی اور اس کو بیچے گا، کوئی اور ڈالر اور درہم دینار میں کھائے گا. لیکن ہم مزدوری میں، محنت میں کر کے رگڑا کے اوپر سے قرضے لے لے کے جو ہے نا ملک سڑکیں اور جو ہے جوبیں اور سیلیاں دیں گے. ہم کب تک یہ کریں گے؟ یہ آج جو ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. ٹائم آ گیا ہے. یہ جو وزیر اعظم کی بھی بات انہوں نے کی، یار وہ پرائم منسٹر وزیر اعظم آپ کا کہتا ہے کہ یار تبدیلی آ گئی ہے، آپ اس کو مذاق بناتے ہیں. آ گئی ہے، اب آپ نے کھڑے ہونا ہے. کیسے کھڑا ہونا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، B2B کی بات ہوتی تھی، B2C کی بات ہوتی تھی، بزنس ٹو بزنس، بزنس ٹو کنزیومر. آج ہم بہت بڑا نعرہ لے کے آ رہے ہیں M2C، مینوفیکچرنگ ٹو کنزیومر. پوری دنیا میں نیکسٹ یہ ہے، یہ ریولوشن جا رہا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو لنک کر دے کنزیومر سے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ مال لینا شروع کر. ڈائریکٹ پرافٹ کس کو جائے؟ جو چائنا کا کنسیپٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. کس کو جائے؟ مینوفیکچرر کو. کس کو جائے؟ کسان کو. کس کو جائے؟ ہمارے لوگوں کو. آپ دیکھیں کسان کمزور ہوگا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اس کی زمینیں، وہ زمینیں بیچے گا. آپ بنائیں اس پہ ٹاؤن اور پلاٹ، بکے گی زمین اس طرح برباد گھر بن کے. آپ کے اگر انڈسٹریلسٹ کو فائدہ نہیں ہوگا، فیکٹری کو فائدہ نہیں ہوگا، فیکٹری کے مالک کو فائدہ، وہ بنائے گا. لوگ اس کو مذاق کریں گے، یار یہ پراپرٹی والے نے لینڈ کروزر لے لیا، تم مر رہے اپنا آپ رگڑ کے مشینیں بند کر. کتنی فیکٹریاں انڈسٹریاں ہماری جو ہے نا وہ دیکھیں آپ پراپرٹی میں کنورٹ ہو گئی ہیں. ہم نے کھڑا کرنا ہے. انشاءاللہ ہم ان پراپرٹیز کے پلاٹوں کو دوبارہ انڈسٹریوں میں کنورٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب جتنے یہ آپ کے میرج ہال ہیں ان میں فیکٹریاں لگوائیں گے. یہ چائنا نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے. کیا ہماری انڈسٹری آج کھڑی ہو جائے؟ کس بیس پہ؟ ہم میڈ ان پاکستان کو انٹرنیشنل میں لے جائیں گے. ہم پاکستان کی انڈسٹری کی چھوٹی سے چھوٹی پروڈکٹ اور بڑی سے بڑی پروڈکٹ جو ہے آج اس کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جائیں گے. انشاءاللہ دبئی سے سٹارٹ کر رہے ہیں، UK، US، ہر جگہ پہ پورے. اگر تو ہماری انڈسٹری نہ ہوتی ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے بھائی. ہم انڈسٹری کے ملک ہیں. ہم کو بنجر زمین ہے، اللہ نے ہمیں زرخیز زمین دی، زرخیز انڈسٹری دی. آپ کو پتہ ہے اتنی زبردست انڈسٹری کے ہوتے ہوئے پنک سالٹ دیکھ لیں ہمارا، پتہ نہیں کون لے جا رہا ہے، کون بیچ رہا ہے، کہاں کر رہا ہے.
اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اللہ نے ہمیں نیچرل ریسورس سے مالا مال ملک دیا ہے. ہم نے آپ کیا کرنا ہے, انڈسٹری سے پروسیس کر کے ہم نے انڈسٹری کے ذریعے لوگوں کو بوسٹ کر کے, تو اس میں ہم کیا کریں گے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں یہی ویلیو ہوتی ہے کہ ہمارے اس سیٹ اپ میں, ہمارے اس آئیڈیا میں آپ کے آنے سے ایک بہت بڑی جو ہے وسعت پیدا ہوئی ہے, بہت بڑی ویژن پیدا ہوئی ہے, جو آپ نے بھی بتایا چیمبر کے لوگوں سے, انڈسٹری کے لوگوں سے, گورنمنٹ کے لوگوں سے. بلکہ آپ بے شک جا رہے ہیں, جا کے گورنمنٹ کو اور جو منسٹر ہیں ان کو, عمران خان کو بتائیں یار آ گیا ٹائم, گڈ ہے, اسی طرح ہوتا ہے ٹائم اور اوپر سے اترتا ہے ٹائم. تو کیا کرنا ہے آج سے انڈسٹری کو, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پی ٹی وی کے اوپر آپ بلکہ پلان کریں. نیشنل لیول پہ ہم پروگرامز کرتے ہیں باقاعدہ سے, اس کی اویئرنیس دیتے ہیں تاکہ انڈسٹری میں جان آئے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ڈاکٹر صاحب بانس ہمارا ہے, اگتا ہے یار ادھر پتوں کی, سارا بانس ہمارا ہے, ٹوتھ پک نہیں بن رہی ہم سے, پلان نہیں ہو رہی بیچنے کی. تو صرف 50 لاکھ روپے میں پلانٹ لگتا ہے چپس بنانے کا. 50 لاکھ میں کرکرے بنا سکتے ہیں, 50 لاکھ میں آپ ٹوتھ پک, اور یہ چاپ سٹک یہاں پہ چائنیز بہت زیادہ ریسٹورنٹ میں یوز ہوتی ہیں, بانس کی ہیں سمپل. ہم بانس کے ادھر ڈنڈے بنا رہے ہیں, گٹر صاف کر رہے ہیں, سیڑھیاں پوڑیاں بنا رہے ہیں. ہم انٹرنیشنل پروڈکٹ میں آئے, ڈالر میں پاؤنڈ. ایک بڑی سمپل ہے بات یار میر صاحب, جب تک آپ کی انڈسٹری کو واپس ڈالر, درہم, دینار, یورو, پاؤنڈ نہیں آتا نا, یو کی ناٹ بلڈ کنٹری, یو کی ناٹ میک اٹ جسٹ لائک. آپ دیکھیں سیالکوٹ نے تھوڑا سا کام کیا, انہوں نے روڈ اپنے بنا لیا یار, اپنا وہ ایئر لائن بنا لیا, انہوں نے ایئرپورٹ اپنا بنا لیا. جسٹ لائک دیٹ ہر سٹی کو یہی کر دو. پاکستانی لوگوں کے لیے سب سے بڑی ایگزامپل سیالکوٹ ہے. جو سیالکوٹ ہے اس کو بوسٹ کریں گے, سیالکوٹ کو نیکسٹ $100 بلین پہ لے جائیں گے. اب باقی ہر سٹی جو ہے انڈسٹری کا وہ اسی طرح سے فالو کرے, اپنے سٹی کے اندر جاب کریٹ کریں. اور انشاءاللہ جو ہم لوگ اس پلیٹ فارم پہ سب سے بڑا کرنے جا رہے ہیں, جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان کے اندر اس انڈسٹری کو لے کے چلیں گے. یہ ماشاءاللہ وہاں کے سی او بھی ہیں, وہاں پہ سارا آن کر کے اس کو بلڈ کریں گے. انڈسٹری کو یہ ویژن بھی ساتھ ساتھ دیں گے, اور ڈاکٹر صاحب انڈسٹری کے لوگوں کو ٹرین بھی کریں گے. نیکسٹ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں لوگوں کو یہاں بلا کے ٹرین کریں, جو انڈسٹری کے بالکل جو انڈسٹری کے سی او لیول پہ لوگ ہیں وہ یہاں آئیں, ہم ان کو بتائیں یار یہ پروڈکٹ بناؤ. کل ہم ابھی پتہ کیا بات کر رہے تھے, موم بتی اتنی آ رہی ہے یار, یہاں لوگ آؤٹنگ کرتے ہیں تو باہر سے جا رہی ہے. ہاں باہر سے جا رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, انڈسٹری کو ٹرین کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے ڈیلی جو ہے چینلز چل رہے ہوں, خاص کر کنٹینر آ رہے ہوں پوری دنیا میں, تو یہاں انشاءاللہ ہب بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے جیسے آپ نے بھی بات کی, آپ وہ آفیشیل لیول پہ بھی یہاں بڑے بڑے جو ہے سینٹرز بنائیں, بزنس سینٹرز بنائیں, جو کم از کم فزیکل پروڈکٹ کے ڈسپلے ہوں, جہاں پہ لوگ یہاں پہ لوکل بھی فزیکل سیل بھی ہو, اور آگے جو ہے لوگ یہاں سے لے کے لوگ بھی ایکسپورٹ کریں افریقہ اور آگے. اور انشاءاللہ جو سب سے بڑی پاور ہے آج کی دنیا میں, ویری گڈ, آن لائن کی پاور, ای کامرس کی پاور, ویب کی پاور, پورٹل کی پاور. ایٹ دا اینڈ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ پاکستانیوں جو سب سے بڑی چیز ہے, آپ کا علی بابا, آپ کا امیزون, آپ کا نون اور دراز آ گیا انٹرنیشنل. کھڑے ہو جاؤ اور مل کے انشاءاللہ یہ جو بلین ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے اس میں ہمارا شیئر ہو, تاکہ ہم پاکستان کو ود ان 1-2 ایئر قرضوں سے انشاءاللہ نکالیں اور اس کو بلڈ کریں انشاءاللہ. بہت زبردست ہے, زبردست قسم کے مہمان میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو آپ دیکھ لیں غور سے, انہوں نے انشاءاللہ پاکستان کو لیڈ کرنا ہے, اور پاکستان کو لیڈ ناٹ ان سینس کہ سیاست میں, بلکہ بزنس کے ذریعے, پازیٹیو چینج کے ذریعے. میں آپ دونوں سے انسپائر ہو کے باتیں کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا ایک نعرہ, پاک زون پاکستان کا پروجیکٹ. واو, پاکستان کا پروجیکٹ, کیونکہ یہ کہ this Park Zone will replace Alibaba, Amazon, Draz, Noon, etc. So we will utilize this platform just equivalent to those platforms. ایسے ہی. اچھا, اگر ان لوگوں نے ان پلیٹ فارم سے اپنے ملک کو کی انڈسٹری کو اٹھایا یا دوسرے ملکوں کی پروڈکٹ کو لے کے اپنا ادھر منافع کمایا, ہم اپنی انڈسٹری کی چیز کو لے کے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے ملک کو پیسے دیں. اس میں ڈاکٹر صاحب 3 چیزیں ہیں بڑی زبردست جو ہیں, وہ ابھی بات ہو رہی ہے تو میں بتا دوں. تینوں چیزیں لنکڈ ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ. نمبر 1 پیمنٹ گیٹ وے, پیمنٹ کی ساری ایکٹیویٹیز جو اینڈ ڈلیوری ہوتی ہے, یعنی کہ پیمنٹس پروسیس جو ہے, ٹھیک ہے, جن کو فن ٹیک کہتے ہیں, فائنینشیل ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. نمبر 2 لاجسٹک,
ہر وقت جناب مومنٹ آپ کی اینڈ مائلج ڈلیوری، پھر بڑی ڈلیوری، یہ ساری کی ساری لوجسٹک جو ہے پہیا اس میں شامل ہے. اور نمبر 3 جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آپ کا الیکٹریفائی. انشاءاللہ ہم ان ساری لوجسٹک کو الیکٹرک جو ہے کنسیپٹ سے، چاہے وہ موٹر سائیکل پہ ڈلیوری ہے، چاہے ٹرک ہے، چاہے وہ شپ ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ایک ایکو سسٹم سے انشاءاللہ بلڈ کر کے تو پاکستان کی اکانومی کو انشاءاللہ بوسٹ کریں گے راتوں رات. اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کم از کم کہ یہ جو ایک اتنا بڑا ہمارا ایک کہہ لیں بگ ٹیم کا کنسیپٹ ہے اور سارا، اور ہم ادھر سے لے کے چلتے ہیں، آپ ادھر سے لے کے چلیں تو انشاءاللہ. بلکہ اللہ نے چاہا تو ڈاکٹر صاحب ہم بہت یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم اور تھوڑی دیر میں چھوٹے شپ جو ہیں، کم از کم آپ کو پتہ ہے یہ کراچی گوادر سے دبئی کا بالکل تھوڑا فاصلہ ہے، اور ابھی لائسنس بھی مل رہا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم پتہ کیا تھا. تو ہم کم از کم چونکہ نیکسٹ وہ پورٹ بھی آپریشن ہونی ہے، تو ہم جو ہے نا یہ کم از کم کراچی دبئی کا جو ہے ایک چھوٹا سا اپنا شپ جو ہے، جی اس کو ہم اپنے چھوٹے سے شپ سے مینیج کر سکتے ہیں کہ جو ہماری یہاں سے پروڈکٹ جو ہے وہاں سے آنی ہے. ایون آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یقین کریں، صرف دبئی میں آپ آلو کی چپس پوری نہیں کر سکتے. صرف چپس وہ جناب کہاں سے آ رہی ہے یار. صرف آلو کی چپس پاکستان میں جا کے اعلان کر دو یار، جتنے لوگ آلو کی چپس پراپر بنا سکتے ہیں نا وہ دے دیں، جتنی دے سکتے ہیں. امیجن کریں یار آپ کرکرے، اور اسی طرح آپ کا یہ جو آپ کے پتہ یہ نیمکو ہے، پھر آپ کے یہ جو ساری باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بیسٹ ہیں پاکستان میں انشاءاللہ. بیسٹ آلو ہے ہمارا، بیسٹ ملک ہے ہمارا، اور اسی طرح سے گندم، سیریلیک، ہر چیزیں انشاءاللہ ان کو پروسیس کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ انڈسٹری کو ڈالر، پاؤنڈ، یورو سے لنک کرنا ہے. اگر لوگوں کو یہ باتیں ہماری ایسے لگ رہی ہیں تو سیالکوٹ میں جا کے دیکھ لیں، وہ ڈالر لے کے آئے ہیں، اکانومی ڈیفرنٹ ہے. یہ ڈالر ہم نے اب پورے پاکستان میں پلا دینا ہے. گاؤں لیول پہ بھی جا کے ہم نے کھیتوں میں بھی چپس کے پلان لگا دینے ہیں. آلو پکڑو، یقین کریں ڈاکٹر صاحب آلو بعد دفعہ نا یہ گدوں کو ڈارے ہوتے ہیں، یہ ہماری خوبانی خوش کر کے جانوروں کو ڈارے ہوتے ہیں. ان کو پروسیس کر کے چیزیں کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ کرنا ہے جی. اس کو لے کے چلتے ہیں. اچھا، میرا ارادہ تھا کہ صرف 5 منٹ کی میں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، لیکن اتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے، ہم میرے خیال میں 2 گھنٹے بھی لگا دیں تو شاید جسٹیفائی نہ کر سکیں. آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان کا مینوفیکچرر ہے، وہاں کی زبردست پروڈکٹس ہیں، ان بیچاروں کو راستہ نہیں ملتا، پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ باہر کی دنیا میں ایکسپورٹ کر کے اس کو بیچ سکے. ان کو ہم وہاں اسٹیشنز بنانے لگے ہیں، وہاں ویئر ہاؤسز بنانے لگے ہیں کہ ہم ان سے سارا مال لیں گے، وہ ہم نے شپ کرنا ہے. دبئی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، پھر یو کے، یو ایس میں، یہاں ہم ان کو اسپیس بھی دیں گے، ہم بیچیں گے. اور لوگ جس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں، میں اس میں سب سے زیادہ خوشی ہے. ایک طرف ہمارا انڈسٹری سے مینوفیکچرر ہے، گورنمنٹ کا اوبیسلی اس میں رول ہے، پاکستان کے لوگ شامل ہوں گے، اس سے جابس پروڈیوس ہوں گی. دوسری طرف یہاں پہ ہماری ٹیمیں کون سی ہونی ہیں، جو سٹورز بننے ہیں، جن پلیٹ فارمز کو لوگوں نے رن کرنا، وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جس کا ایکسپیرینس ہے. تو ہم تمام کے تمام پاکستانیوں کو، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے باہر ہیں، لنک اپ کر رہے ہیں. یہاں خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں، صرف اگر علی بابا کو آپ لے لیں، آپ امیزون کو لے لیں، یہ $1 ٹریلین کے پلیٹ فارمز ہیں، یعنی ملکوں کی اکانومی سے یہ بڑے ہیں. تو ہم اس میں سب کچھ یہ شامل ہے، اس کے علاوہ لاجسٹکس اور سب کچھ اور بے شمار چیزیں ہیں. ہم نے 1-2 جگہ انٹرنیشنل کمپنیز کو یہ پچ کیا ہے، وہ ملینز آف ڈالرز دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں، جس طرح یہ ہمارے محب وطن ہیروز ہیں، پاکستانیز ہیں، پہلے پاکستانی ہیں. ہم اوپر ایک کمپنی بنا رہے ہیں، اس کے نیچے کافی سارے اس کے چیپٹرز ہوں گے. تو اس کمپنی میں کون آئے، سب سے پہلے پاکستانی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کے ساتھ یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ پاک زون ہے، یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، اور پاکستانی سب سے پہلے اس کو لے کے چلیں، چاہے ہمارا لوکل پاکستانی ہے چاہے اوورسیز پاکستانی. تو تھینک یو ویری مچ عظیم صاحب، ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں یہ دن نوٹ کیا جائے گا، یہ ویڈیو ہم سیو کریں گے. اپنی ٹیم کو میں کہوں گا کہ یہ ویڈیو کسی ٹائم پہ ہم نے چلانی ہے کہ اس ویڈیو سے وہ کام شروع ہوا تھا جس نے پاکستان کو بدل دیا. ہمارے ساتھ شامل ہوں، انشاءاللہ مل کے ہم بدلیں گے پاکستان کو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.